کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ رسی تیزی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ لٹکی ہوئی شے عین میرے چہرے کے سامنے پہنچ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی مکڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مٹر کے دانے کے برابر اور گہری سرخ تھیں اور وہ میرے چہرے کے عین سامنے جھول رہی تھی۔ دہشت سے میرا لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تو میرا گلا بھیج گیا۔ زبان اس طرح اکڑ گئی کہ میں اسے جنبش نہ دے پایا۔ حکیم سعید اللہ میری اس کیفیت سے بے نیاز میری طرف پشت کیے شاید میرے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے بدن کے لیسدار مادے سے بنے ہوئے تار میں جھولتی ہوئی مکڑی میرے چہرے کے سامنے آ کر رک گئی اور میں اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہی منحوس سادھو تھا۔ کوئی اور اسے دور سے دیکھتا تو وہ مکڑی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن میں اس کے چہرے کو پہچانتا تھا۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میرے کانوں میں حکیم سعید اللہ کی آواز ابھری، بولتے رہو میاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک بار پھر پوری قوت صرف کر کے بولنا چاہا، لیکن آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ البتہ مکڑی نے مجھے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا۔ پہلے تو میں کچھ سمجھ نہیں پایا، مگر دوسری بار مکڑی نے اپنی منحوس آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا تب میری نگاہ پیتل کے اس 2.5 فٹ لمبے گلدان پر پڑی جو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رکھا تھا۔ اس میں صبح کے باسی پھول سجے ہوئے تھے۔ سعید اللہ صاحب نے پھر کہا، مسعود میاں، مجھے اس کا حلیہ بتاؤ، میں اس کا نقشہ بنا رہا ہوں، تمہاری طرف رخ نہیں کر سکتا۔ سادھو نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں چمک بے پناہ بڑھ گئی تھی اور 2 سرخ لکیریں میری پیشانی کی ہڈی میں جیسے سوراخ کرنے لگی تھی۔ میں درد و کرب سے بے چین ہو گیا۔ اس وقت پیتل کا گلدان اپنی جگہ سے بلند ہو کر فضا میں پرواز کرتا ہوا خود بخود مجھ تک آ گیا۔ میرے دونوں ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا چیخ کر سعید اللہ صاحب کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں جو انہیں پیش آنے والا تھا، مگر یہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے اعضاء اب میرے قبضے میں نہیں تھے۔ میرا ذہن تلسمی روشنیوں میں جکڑتا جا رہا تھا جو میرے دماغ میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے قدم میرے نہ چاہنے کے باوجود سعید اللہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا رواں رواں فریاد کر رہا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ میرے ہاتھ سر سے بلند ہو چکے تھے۔ سعید اللہ صاحب میری مسلسل خاموشی سے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، میاں کچھ منہ سے تو بولو، تم نے ہماری ساری محنت۔ یہ کہہ کر انہوں نے پہلو بدلا اور رخ تبدیل کر لیا، مگر میں ان کے بالکل نزدیک تھا۔ میرے ہاتھ بلند ہو چکے تھے اور کوئی 3 کلو وزنی گلدان ان کے شانے پر پڑا۔ حکیم صاحب کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ میرا ہاتھ دوبارہ بلند ہو گیا تھا۔ حکیم صاحب نے بے اختیار سر کا دفاع کرتے ہوئے کلائی سامنے کر دی اور گلدان کی ضرب سے ان کی کلائی چکنا چور ہو گئی۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ زور سے چیخے تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تھی، مگر قدموں نے ایک لمبی زقت بھری اور میں دوبارہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ حکیم صاحب کافی زور سے دروازے سے ٹکرائے تھے اور ایک زوردار دھماکہ ہوا ہوگا، مگر میں ہر احساس سے بے نیاز انہیں ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ حکیم صاحب نے دروازے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا، مگر اس بار گلدان ان کے سر پر پڑا تھا۔ ضعیف اور کمزور آدمی تھے۔ ہائے کی ایک مدھم سی آواز ان کے ہونٹوں سے خارج ہوئی اور اس کے بعد وہ ایک دم بے سدھ ہو گئے، لیکن میرے ہاتھ نہیں رکے۔ گلدان کے مسلسل ضربے میں ان کے جسم کے مختلف حصوں پر لگاتا رہا اور ان کے اہل خانہ نے ان کی چیخیں اور اندر ہونے والی دھماک چوکڑی سن لی تھی۔ چنانچہ سبھی دروازے پر آ گئے اور باہر سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ پھر اس پر زوردار ضربیں پڑنے لگیں اور اچانک مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے اس منحوس مکڑی کو دیکھا، مگر اب اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ باہر سے لگنے والی ضربوں سے دروازے کی چرخنی کے اسکرو اکھڑ گئے اور بہت سے لوگ بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ ان میں عورتیں، بچے اور 2 جوان آدمی تھے۔
जो शायद हकीम साहब के बेटे थे। फिर सब भयानक आवाज़ों में चीखने लगे। उन्होंने हकीम साहब का कुचला हुआ जिस्म देख लिया था। न जाने क्या क्या आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कौन क्या कह रहा था, मेरे हवास मेरे काबू में न थे। दिमाग साएं साएं कर रहा था, शायद मुझे मारा भी जा रहा था, मगर बदन को चोट लगने का एहसास नहीं था। फिर मेरे चारों तरफ तारीकी छा गई। होश आया तो अस्पताल के एक बिस्तर पे था। छोटा सा कमरा था जिसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। देर तक समझ में नहीं आया। होश व हवास जागे तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता गुजरा हुआ वक्त याद आया और एक एक चीज़ याद आ गई। मैं वहशतज़दा अंदाज में उठकर बैठ गया। उस मनहूस खलीस जानवर ने मेरे हाथों हकीम सईदुल्लाह जैसे नेक इंसान को कत्ल करवा दिया था। आह! इसके बाद क्या हुआ था वो सही तौर पर अब याद नहीं आ रहा था। बिस्तर पर पाँव लटका कर बैठ गया। फिर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। किसी ने झांक कर अंदर देखा और फौरन ही दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन चंद ही लम्हात के बाद फिर खुला और एक ज़बरदस्त जिसामत का मालिक पुलिस ऑफिसर कमरे में दाखिल हो गया। इसके पीछे चंद कांस्टेबल थे और इसके बाद एक नर्स एक डॉक्टर के साथ। पुलिस ऑफिसर ने पुररोब लहजे में कहा, देखिए डॉक्टर साहब, मुआयना कीजिए इसका, हम इसे ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, बस होश में आ जाने का इंतज़ार था। जिस्म पर कोई चोट नहीं है जिसका बाकायदा इलाज किया जाए, फिर भी देख लेता हूँ। उसने आला लगाकर मेरे दिल की धड़कनों का मुआयना किया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोला और फिर मेरा शाना थपथपाते हुए बोला, ठीक है इंचार्ज साहब, बिल्कुल ठीक, तंदुरुस्त आदमी है, कोई बात नहीं, इसे आप ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने अपने साथी कांस्टेबल को इशारा किया और उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दीं। मैं शशंदर था। खौफ से मेरा दिल बंद हुआ जा रहा था। होंठ खुश्क हो रहे थे। होश व हवास इस वक्त बिल्कुल बहाल थे, सिवाय जिस्म के कुछ हिस्सों के दर्द के और कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। इंस्पेक्टर ने मुझे गर्दन से पकड़कर उठाते हुए कहा, चल ओए, आगे बढ़। खामोशी के सिवा कोई चारा कार नहीं था। किसी से कुछ कहने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। मेरे पास बेचारगी के अंदाज में कमरे के दरवाजे से बाहर निकला तो ये देखकर हर दिल हलक में आ गया कि बाहर सब मौजूद थे। मामू रियाज, वालिद साहब और छोटी बहन वालदा, भाई, सबके चेहरे इस तरह मुरझाए हुए थे जैसे उन पर खिज़ा आ गई हो। वालिद साहब ने मुझे देखकर पिछाड़े खाने लगे। वालिद साहब ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। छोटी बहन दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ी और बोली, भाईजान, भाईजान। लेकिन इंस्पेक्टर ने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा सामने करते हुए कहा, नहीं बीबी, खुद को संभाले रखो, करीब आने की इजाज़त नहीं है। ये मुजरिम है, ये कातिल है, इससे दूर रहो। बहन न जाने क्या क्या कहने लगी। मेरे कान एक बार फिर सनसनाने लगे थे। वालिद साहब बेचारे चेहरे से हाथ ही नहीं हटा पा रहे थे। मामू रियाज ने अलबत्ता हिम्मत करके मेरे करीब पहुंचते हुए कहा, फिक्र ना करना मसूद मियाँ, हम तुम्हारी ज़मानत करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जिंदा हैं, जो कुछ भी बन पड़ेगा हमसे, हम तुम्हारे लिए ज़रूर करेंगे। मामू रियाज कहते रहे, लेकिन मैंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। माँ और बहन की कैफियत देखकर दिल फटा जा रहा था। जी चाह रहा था दौड़कर माँ से लिपट जाऊं। उनकी आवाज़ें कानों में गर्म शीशे की मानंद उतर रही थीं। छोटा भाई आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। हर शख्स की ऐसी कैफियत थी कि तसव्वुर करता तो सीना फट जाता। फिर वो सब पीछे रह गए। माँ की आवाज़ें अब भी मेरे कानों में आ रही थीं, बचा लो मेरे बच्चे को, वो बेकसूर है, बेगुनाह है। मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया गया और बाकी सब लोग पीछे रह गए। अब मैं इंस्पेक्टर के रहमो करम पर था। कुछ देर के बाद हम थाने पहुंच गए और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। इंस्पेक्टर चला गया और मैं लॉकअप में ज़मीन पर बैठकर दीवार से टेक लगाए गुजरे हुए वाक़यात पर गौर करने लगा। अब इतना भी अहमक नहीं था कि इस भयानक सूरत हाल को समझ नहीं पाता। मैंने एक कत्ल किया था और बड़ी वहशत और दरिंदगी के आलम में किया था। हकीम सईदुल्लाह मेरे हाथों मारे गए थे।
اگر میں کسی سے کہتا کہ انہیں قتل کرنے والا میں نہیں تھا تو لوگ ہنسنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، چنانچہ ایسی باتیں کرنا ہی حماقت تھی۔ دروازے کے سامنے موجود پہرے دار دینے والا سنتری مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گردن جھکا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ دن گزر گیا۔ غالباً میں پچھلی رات بے ہوش رہا تھا اور اس وقت دن کے تقریباً 11 بجے تھے۔ بہرحال شام ہو گئی۔ رات کو مجھے سلاخوں کے پیچھے سے روٹی اور سالن دیا گیا، پانی کا ایک گلاس۔ ایک کانسٹیبل ہی نے یہ چیزیں رکھی تھی اور خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ میں دن بھر کا بھوکا پیاسا تھا، لیکن ان چیزوں کی طرف رخ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بس طرح طرح کے خیالات جی میں آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ خاص طور سے ماں کی حالت سے میں بہت دل گرفتہ تھا۔ میری ماں میرے غم میں مر جائے گی۔ کیا یہ سب میرا ہی قصور ہے؟ کیا میں ایک ناگہانی مصیبت میں نہیں پھنس گیا ہوں؟ لیکن اگر پس منظر میں نگاہ دوڑاتا تو سچ مچ سارا میرا ہی قصور تھا۔ وہی ساری چیزیں ذہن میں پھر آ جاتی تھیں۔ کائنات میں بسنے والے مزدور محنت کر کے میں اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اگر میری طرح سے ہر شخص ان آسان راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو کاروبار حیات معطل ہو جائے۔ یہ سب غیر فطری تھا، ناجائز تھا، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے انحراف تھا۔ اسی انحراف کی مجھے سزا ملی تھی تو میں اسی سزا کا مستحق، اور اب بعد میں پچھتانے سے کچھ مل نہیں سکتا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پہرا دینے والے سنتری نے جب کافی دیر بعد کھانا اسی طرح رکھے ہوئے دیکھا تو چہرے پر ہمدردی سجائے میرے پاس پہنچ گیا۔ کھا لو بابو، کھا لو۔ برا کام کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچتے تم لوگ، جنون میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی زندگی کو ختم کر دیتے ہو اور بعد میں پچھتاتے ہو۔ کھانا تو تجھے کھانا ہی پڑے گا، آج نہ صحیح کل کھائے گا۔ یہ پیٹ کب پیچھا چھوڑتا ہے؟ میں نے اداس نگاہوں سے سنتری کو دیکھا۔ حالات سے بے خبر انسان اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بھائی اس وقت بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا، تیری مرضی ہے، مگر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے گناہوں کی سزا۔ ہاں، اللہ سے تو ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، سنتری نے کہا۔ کھانا اسی طرح رکھا رہا۔ رات ہو گئی اور میں زمین پر کمبل بچھا کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر کے گھٹنوں میں سر دے کر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے جو کچھ ہوا اس میں میرا عمل بھی شامل تھا۔ اگر سوچ کا انداز یہ نہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ نیند البتہ فراخ دل ہے، اس نے اپنی آغوش مجھ سے نہیں چھینی تھی اور رات کے کسی حصے میں میری آنکھ میں آ بسی تھی، اور اس کی مہربانی نے سوچوں کے دکھ سے نکال دیا۔ اور میں اس وقت جاگا جب سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیل چکی تھیں۔ ایک روشن دن نکل آیا تھا، لیکن یہ روشن دن بہت بڑی تکلیف کا باعث بنا۔ کاش اتنی طویل نیند آ جائے کہ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ دن کے 12:30 بجے ہوں گے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، کالے کوٹ میں ملبوس ایک صاحب کے ساتھ لاک اپ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ ماموں ریاض بہت خوش مزاج انسان تھے، ہر وقت ہنسنے ہنسانے کے عادی۔ کبھی ان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی ہی نہیں تھی، سوائے ان پچھلے دنوں کے جب سے میں اس عذاب کا شکار ہوا تھا۔ لیکن اس وقت تو ان کی صورت دیکھی نہیں جا رہی تھی، جیسے اچانک بوڑھے ہو گئے ہوں۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے قریب آئے کالے کوٹ والے صاحب نے کہا، کہو میاں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مارا پیٹا تو نہیں کسی نے تمہیں؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ میرا نام ضمیر الدین ہے اور میں تمہارا وکیل ہوں۔ دیکھو میاں، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، وکیل نے کہا۔ مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کی کوشش کر رہے ہیں، وکیل صاحب کو سب کچھ صاف صاف بتا دو۔ میں نے عجیب نگاہوں سے ماموں کو دیکھا اور اپنے ذہن کو ٹٹولا۔ زبان پر کوئی بوجھ نہیں تھا، دماغ آزاد تھا، یعنی جو چاہوں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اب اس کیفیت سے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہی اتنا تھا کہ کسی خوشی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے بامشکل تمام کہا، میرا کچھ کہنا بے معنی ہے ماموں صاحب، میں نے عالم ہوش میں سب کچھ نہیں کیا،
تمہاری کیفیت کیا تھی؟ ماموں ریاض نے پوچھا۔ بس ہوش و حواس نہیں تھے۔ آپ کو اندازہ ہے؟ میں مختصراً کہنے لگا۔ یہ دورے تم پر کب سے پڑ رہے ہیں؟ وکیل صاحب نے پوچھا۔ یہ دورے نہیں ہوتے، تمہیں یہ دورے پڑتے ہیں، تمہارا ذہن تاریک لگتا ہے، ہاتھ پاؤں بے قابو ہو جاتے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وکیل صاحب بولے، اور میں نہ سمجھنے والے انداز میں وکیل صاحب کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ بولے، یہاں کسی نے تمہارا بیان لیا ہے؟ نہیں۔ گڈ، یہ بہت اچھا ہوا۔ تمہیں بیان میں یہی کہنا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں؟ جی، میں نے کہا، اور وکیل صاحب مجھے بتانے لگے کہ مجھے کیا بیان دینا ہے۔ میں خاموشی سے گردن ہلاتا گیا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ چلتے ہوئے ماموں ریاض نے مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ میں ان کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے خود کو سنبھال رہے تھے، لیکن گھر میں کیا کوہرام مچا ہوگا میں جانتا تھا۔ 2:30 بجے کے قریب مجھے لاک اپ سے نکالا گیا اور انچارج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں میں نے حکیم سعید اللہ کے بڑے بیٹے کو دیکھا، جو خود گورنمنٹ آفیسر تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پولیس انسپکٹر نے کڑک کر کہا، سیدھا کھڑا ہو یا لگواؤں 4 ڈنڈے۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر صاحب نے مجھے چند گالیاں سنا کر اپنے نیک کام کا آغاز کیا اور پھر بولا، اوئے، کیا موت پڑی تھی تجھ پر؟ کیا دشمنی تھی سعید اللہ جیسے اللہ والے سے تجھے؟ مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، تو پھر تو جنگلی کیوں بن گیا؟ میں نہیں جانتا صاحب، کچھ دن سے میں بیمار ہوں۔ اچانک میرا دماغ بھاری ہو جاتا ہے، پھر مجھے ہوش نہیں رہتا۔ ایسی کیفیت کئی بار ہوئی۔ میرے والد صاحب کے کہنے پر حکیم صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ میرا علاج کر رہے تھے۔ حکیم صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے والد صاحب سے کہا وہ مجھے ان کے پاس چھوڑ جائیں۔ حکیم صاحب کے گھر سے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے ہمارے لیے چائے منگوائی تھی، پھر رات کا کھانا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھلایا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے میری نبض دیکھتے رہے تھے۔ 2 بار انہوں نے مجھے دوائیوں کی پڑیاں بھی کھلائی تھیں۔ پھر رات کو میری وہی کیفیت ہو گئی اور اس کے بعد ہسپتال میں ہوش آیا۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر سعید اللہ کے بیٹے نعیم اللہ کو۔ پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو کیس ہی بدل گیا نعیم اللہ صاحب۔ جھوٹ بکتا ہے یہ بدماش، اس نے میرے ابا کو دیوانوں کی طرح مارا ہے، سارے بدن کی ہڈیاں توڑ دی تھیں بدبخت نے۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرا نام بھی نعیم اللہ ہے، اسے پھانسی نہ دلوائی تو میرا نام نہیں۔ نعیم اللہ نے غیظ و غضب کے عالم میں کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم اس سے اصل بات پوچھ لیں گے۔ انسپکٹر نے محرر سے بیان لکھنے کو منع کر دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا، مخدوم خان، اسے بند کر دو۔ رات کو 9 بجے ڈرائنگ روم میں لے کر آنا۔ مجھے دوبارہ لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ شام کو 5 بجے ماموں ریاض پھر آئے اور میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھ سے صورتحال پوچھی تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ان کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ میں تو ڈرائنگ روم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے، چنانچہ فوراً ہی چلے گئے۔ وہ دوبارہ نہیں آئے، البتہ رات کو 9 بجے ایک اور کمرے میں لایا گیا تھا۔ انسپکٹر صاحب کا موڈ بہت خوشگوار تھا، ہنستے ہوئے بولے، اوئے، اصل بات اگل دے شہزادے، ورنہ یہ ڈرائنگ روم دیکھا ہے نا، بڑے بڑوں کی زبان کھل جاتی ہے یہاں پر۔ او یار بشیر، 2-4 نشان بنا دے اس کے منہ پر۔ وہ نعیم اللہ بھی سرکاری افسر ہے۔ اصل بات کیا تھی شہزادے؟ میں نے آپ سے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہا جناب۔ عدالت میں بھی یہی بیان دے گا، جو سچ ہے ہر جگہ بتاؤں گا۔ اوہ، جیتا رہے شیر، مگر سن، کل جب نعیم اللہ آئے یا اس کے گھر کا کوئی بندہ آئے تو یہی ظاہر کرنا جیسے تیری ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگی ہے، اٹھتے بیٹھتے 2-4 آوازیں نکال لینا۔ چل بھائی، اس کا بیان لکھواؤ۔ محرر نے میرا بیان لکھ لیا، مگر انسپکٹر صاحب کی یہ مہربانی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ البتہ دوسرے دن حقیقت واضح ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کا عذاب روکنے کے لیے ماموں صاحب نے 10,000 خرچ کیے تھے۔ اس دن سعید اللہ کے دوسرے صاحبزادے فہیم اللہ صاحب آئے تھے اور مجھے ان کے سامنے بلایا گیا۔ انسپکٹر صاحب نے کہا، جوڑ توڑ دیا ہم نے اس کا، مگر اس کا کہنا ہے اس نے ہوش کے عالم میں یہ سب نہیں کیا۔ مار پیٹ سے کوئی فائدہ نہیں انسپکٹر صاحب،
قانون اسے بھرپور سزا دے گا۔ آپ اسے آئندہ نہ ماریں۔ اور پھر عدالت سے میرا مزید چند روز کا ریمانڈ لے لیا گیا۔ پولیس اور وہ بھی ایسے وحشیانہ قتل کے ملزم کو ضمانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ تھانے کے چند روز قیام میں انسپکٹر صاحب نے ماموں کی خوب کھال اتاری۔ اس کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ اس دوران میری ذہنی کیفیت نارمل تھی۔ میں نے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کر دیا ہے۔ میرا گناہ مجھ تک ہی رہتا تو میں خوشی سے سب کچھ برداشت کر لیتا، مگر سب لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اب وہ لوگ مجھے بچانے کی کوشش میں روپیہ پانی کی طرح بہا رہے تھے، اور نتیجہ جو ہوتا وہ سامنے تھا۔ دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن اس سادھو کے بارے میں نے زبان بند رکھی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے کسی کو اس کے بارے میں بتا دیا تو وہ بھی اس گندی روح کا شکار ہو جائے گا۔ میرا مستقبل کسی حد تک میرے سامنے آ چکا تھا۔ زندگی کا خاتمہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جیل کی کوٹری کی پہلی رات بڑی اذیت ناک تھی۔ رات کے 9 بجے ایک اور قیدی کو اس کوٹری میں بھیج دیا گیا جہاں میں تھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جو صورت سے ہی غنڈہ نظر آتا تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ مجھے دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنے کمبل لے کر ایک گوشے میں جا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے خراٹے ابھرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ لاک اپ میں بھی نیند آنے لگی تھی۔ پھر وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی برا نہیں تھا، لیکن یہاں نیند اڑ گئی تھی۔ رات نہ جانے کتنی بیت گئی۔ چاروں طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پہرا دینے والے سنتریوں کے بھاری جوتوں کی آواز سنائی دیتی۔ ساتھ ہی قیدی کے خراٹے دماغ کو مجروح کر رہے تھے۔ جب یہ خراٹے ناقابل برداشت ہو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا، بھائی یہ خراٹے بند کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ خراٹے رک گئے۔ ساتھ ہی قیدی نے چہرے سے کمبل ہٹا دیا۔ وہ اپنی چمکدار سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر مکروہ شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہی ناپاک سادھو تھا۔ پیلے مخدوم بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ پہلے میں نے اس قیدی کو دیکھا تھا، وہ یہ نہ تھا۔ میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ پھر اس کی کریہا آواز ابھری، کہو میاں جی، دماغ ٹھکانے آیا یا نہیں؟ تم ذلیل کتے شیطان یہاں بھی آ مرے۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنستا رہا، بولا، ہم کہاں نہیں جا سکتے میاں، پر لگے ہیں، لیکن تمہاری دم ابھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے۔ ایک ذرا سا کام کہا تھا تم سے، ہمارا کام کر دو، سب ٹھیک ہو جائے۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا میاں جی، ہماری بات مان لو، ہمیں پھاگن دوار پہنچا دو، بھگوان کی سوگند سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو غلیظ ناپاک کتے اس پاک مزار پر جا کر کیا کرے گا، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا میاں جی۔ تم بس ہمارا کام کر دو اور پھر مزے کرو، ایسے عیش کرو گے کہ جیون بھر دعا دو گے ہمیں۔ خدا کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم، مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں تیرے ناپاک وجود کو اس پاک جگہ کبھی نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا عہد ہے۔ تو پھر ہم بھی تمہیں بتا دیں میاں جی، ایسا حال کریں گے تمہارا ہم کہ موت بھی تم سے گھبرائے گی۔ جو کہیں وہ کر کے دکھائیں گے۔ غلیظ ناپاک کتے، میں تجھے فنا کر دوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اچانک اس کی گردن پکڑ لی اور اس کے منہ سے دل دوست چیخیں نکلنے لگیں۔ مجھ پر جنون طاری تھا۔ مجھے باہر سنتریوں کی چیخوں پکار سنائی نہیں دی۔ وہ اندر گھس آئے، اسے میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس میں ناکام تھے۔ پھر شاید میرے سر پہ ضربیں لگائی گئیں اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ نہ جانے کب ہوش آیا۔ سر پھوڑا بنا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار تاریکی چھا جاتی تھی، بری طرح چکر آ رہے تھے، جی مالش کر رہا تھا۔ پھر کہیں اور ہوا۔ کافی دیر کے بعد قابو میں آئے تو محسوس کیا کہ کسی بستر پر ہوں اور پیروں میں فولادی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔
گزرے لمحات یاد آنے لگے، سب کچھ یاد آ گیا۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ بعد میں تمام صورتحال علم میں آئی اور اسے معلوم کر کے کیا بتاؤں کہ اندرونی کیفیت کیا ہوئی۔ وہ قیدی میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا جس کا مقدمہ زیر سماعت تھا۔ مجھ پر ایک اور قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا تھا۔ جیل کے حکام سخت پریشانی میں گرفتار ہو گئے اور بڑی لے دے ہو رہی تھی۔ سنتری نے میرے سر پر زوردار ضربیں لگا کر قیدی کو مجھ سے چھڑایا تھا، مگر اس وقت تک اس کا دم نکل چکا تھا۔ میرا سر بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ جیل کے ہسپتال میں میرا علاج ہو رہا تھا۔ ہر آنکھ میں میرے لیے نفرت تھی۔ کئی دن تک جیل اور پولیس کے حکام میں گھرا رہا۔ ڈاکٹر تک مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی کے دل میں میرے لیے ہمدردی نہیں تھی۔ پھر میرا بیان لیا گیا۔ ایک پولیس افسر نے پوچھا، غلام خان کو تم کب سے جانتے تھے؟ کون غلام خان؟ جسے تم نے قتل کر دیا؟ میں کسی غلام خان کو نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتا اس سے پہلے کتنے قتل کیے ہیں؟ بیکار باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر کی دکھن ناقابل برداشت تھی اور پھر یہاں موجود تمام لوگوں کے ناخوشگوار رویے نے بے حد بددل کر رکھا تھا۔ ایک نظر بھی ایسی نہیں تھی جس میں میرے لیے ہمدردی کے آثار ہوتے۔ اس کیفیت نے جو بیزاری دل و دماغ پر طاری کر رکھی تھی، اس کے تحت اس کے علاوہ اور کیا جوابات دے سکتا تھا؟ پولیس افسر نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، ہوش و حواس تو اس طرح درست ہوں گے تمہارے کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے کہ تم نے 2 قتل کیے ہیں، 2 بے گناہوں کو قتل کیا ہے تم نے۔ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے تلخ نگاہوں سے پولیس آفیسر کو دیکھا اور کہا، میرا جو انجام ہو رہا ہے پولیس آفیسر، وہ شاید بہت اچھا ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس نے کہا، اور میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ پولیس آفیسر مجھ سے طرح طرح کے سوالات پوچھتا رہا اور میں اسے الٹے سیدھے جواب دیتا رہا۔ وہ دانت پیستا رہا اور اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ بہرطور ہسپتال میں تقریباً 1 ہفتہ رہنے کے بعد بیڑیوں اور ہتھکڑیوں نے الگ ناک میں دم کر دیا تھا۔ پولیس کے جوان ہر وقت میرے کمرے کے سامنے رہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر بھی آتا تو پولیس کی نگرانی میں مجھے خطرناک اور جنونی قاتل قرار دے دیا گیا تھا۔ کوئی میرا درد نہیں جانتا تھا، کوئی میرے دل کی پکار نہیں سن سکتا تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہتا تھا، میں ایسا نہیں ہوں، یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن اب تو جان بوجھ کر بھی کسی کو کچھ بتانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ بس عجیب سی کیفیت تھی، بہت ہی عجیب۔ اس بار جس کوٹری میں پہنچایا گیا تھا اس میں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کوٹری کی کھردری زمین پر لیٹتے ہوئے میں نے ٹھنڈی سانس لی اور سوچنے لگا، اب کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوا تھا اور اس قیدی کو ہلاک کرنے کی جو وجہ تھی وہ میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ بتاتا تو کوئی یقین نہیں کرتا۔ یہ کہانی تو صرف ایک شخص نے سنی تھی اور وہ کسی اور کو سنانے کے لیے زندہ نہیں رہ گیا تھا۔ بیچارہ حکیم سعید اللہ۔ ان کا قصور ذہن میں آتا تو دل بری طرح دکھنے لگتا۔ ایک نیک آدمی کا یہ انجام میرے ہاتھوں ہوا تھا، یہ باعث خوشی کا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ آہ منو سادھو، کہاں سے تو میری زندگی میں شامل ہو گیا؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ بس یہی تمام احساسات دل میں رہتے تھے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ پھر تقریباً اس واقعے کے 14 دن بعد ماموں ریاض میرے پاس آئے۔ پولیس کے جوان مجھے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں لیے جب ملاقات کی جگہ پہنچے تو میں نے دور ہی سے ماموں ریاض کو دیکھ لیا۔ میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ کوئی بھی تو کچھ نہیں جانتا تھا میرے بارے میں۔ ماموں ریاض بیچارے پہلے ہی کی طرح پریشان حال نظر آ رہے تھے، عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ماموں ریاض کی محبتوں کو میں جانتا تھا۔ ایک طرح سے وہ ماموں تھے۔ میں اسے کیا کہتا؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیا ہو گیا ہے مسعود؟ کیا کر ڈالا تو نے یہ سب کچھ؟ میرے بچے، تو نے کوئی وجہ بھی تو ہو ان سب باتوں کی، ان ساری باتوں کی۔ آہ کی نحوست نازل ہو گئی ہمارے گھر پر۔ امی اور ابو کا کیا حال ہے ماموں صاحب؟
سب زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے ہیں۔ سارا کیا دھرا چوپٹ ہو گیا ہے۔ بھائی صاحب بستر سے لگ گئے ہیں۔ باجی کا ذہنی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ یہاں آنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں تجھے یہ باتیں نہ بتاتا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، بتانا بھی ضروری ہے۔ ایک بات کہوں ماموں صاحب؟ یقین کریں گے؟ کہو مسعود، کہو میرے بیٹے، ماموں صاحب نے درد بھرے انداز میں کہا۔ ان باتوں میں، تمام باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ماموں صاحب۔ میں بے گناہ ہوں۔ جو مجھ پر طاری ہو جاتا ہے وہی مجھ سے سب کچھ کرا رہا ہے۔ میں اتنا برا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماموں صاحب، ان دونوں افراد کو میں نے ہوش و حواس کے عالم میں قتل نہیں کیا۔ ہاں، یہ بات ہم ایک ایک سے کہتے پھرتے ہیں، مگر کوئی نہیں مانتا۔ اور اس دوسرے قتل کے بعد تو وکیل ضمیر الدین صاحب بھی بد دل ہو گئے ہیں۔ وہ تو یہ کیس ہی لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بس کچھ سفارشیں ہیں اور کچھ تعلقات جن کی وجہ سے وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ آئیں گے تمہارے پاس، تم سے بات کریں گے، دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ ماموں صاحب کے الفاظ سے مایوسی ٹپک رہی تھی۔ میں بھی خاموش تھا۔ میں نے کہا، آپ ماموں صاحب، آپ میری جگہ گھر کا نظام سنبھالیے۔ میں تو سمجھتا ہوں اب مجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ گھر کی بہت سی ذمہ داریاں آپ پر آ پڑی ہیں ماموں صاحب، لیکن ایک بات دل میں لے کر جائیے، امی اور ابا سے بھی یہی کہیے گا کہ میں بے گناہ ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے عالم ہوش میں نہیں کیا۔ میں آپ سب کی قسم کھا کر کہتا ہوں ماموں ریاض بری طرح رو پڑے۔ بس اتنا ہی موقع مل سکا تھا ہم لوگوں کو بات کرنے کا۔ ویسے بھی میں ایک ناپسندیدہ مجرم تھا اور میری وجہ سے جیل حکام کو سخت عذاب میں گرفتار ہونا پڑا تھا، اس لیے میرے ساتھ ضرورت سے زیادہ سختیاں تھیں۔ سنتریوں نے ماموں صاحب کو شانے سے پکڑ کر باہر دھکیلتے ہوئے کہا، بھائی وقت ختم ہو گیا، گھر بناؤ اسے اپنا۔ وہ لوگ ماموں صاحب کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے اور میں جالی کے پیچھے کھڑا بے بسی کی نگاہوں سے اپنے پیارے ماموں کی یہ بے عزتی دیکھتا رہا۔ جی چاہ رہا تھا سر ٹکرا کر مر جاؤں، مگر شاید یہ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ سر کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی اور مجرم ہوتا تو شاید ابھی ہسپتال میں ہی رکھا جاتا، لیکن ڈاکٹر مجھ سے خوفزدہ تھے۔ یہاں تک کہ اب تو جیل کے سنتری تک میری سلاخوں کے پاس سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے اور دور ہی دور سے مجھے دیکھتے تھے، یا رک کر ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھتے جیسے میں ابھی سلاخیں توڑ کر ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ کسی انسان کی بے قدری اس کے لیے کس قدر دلدوز ہوا کرتی ہے، یہ میں جانتا تھا۔ اس کا اندازہ کوئی اور نہیں لگا سکتا تھا۔ بے بسی کے دن، بے کسی کی راتیں، جیل کی تاریک کوٹری، تنہائی اور نفرت بھری نگاہیں، یہ ساری چیزیں اب میرے لیے تھیں، اور میں اپنے گناہ کو کم نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میں نے لالچ میں آ کر زندگی کے اصول دھارے سے ہٹائے تھے اور بے اصولی اپنا لی تھی۔ جادو سیکھ کر یا سفلی علم کا سہارا لے کر میں اپنے مستقبل کی بنیاد بنانا چاہتا تھا۔ یہ گناہ میرا تھا اور اس کی سزا بے حد طویل تھی، بے حد طویل۔ کئی بار رو رو کر خدا سے دعا مانگی تھی، توبہ کی تھی، لیکن شاید میں اپنے جرم کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے اپنے گناہ کا پوری طرح احساس نہیں تھا۔ میرے لیے ابھی بہت طویل سزا تھی۔ پھر دوسری کہانیاں جاری ہو گئیں۔ ماموں ریاض نے بے پناہ پیسہ خرچ کیا، عدالت میں میرا چلان پیش کیا۔ مجھ پر دوہرے قتل کا جرم تھا، حکیم سعید اللہ کا قتل